تو آج ہم لوگ بنانے والے ہیں راجستھانی اسٹائل میں ٹھوکرے کی سبزی، اور ساتھ میں ہم لوگوں نے اس کے ایڈ کی ہے فش، اور ساتھ میں ہم لوگوں نے اس کے بنائے ہیں چاول۔ فل ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھنی ہے، اور ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک لازمی کیجیے گا، چینل پہ پہلی مرتبہ آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو چلے شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم نے اس کے اندر مکس سبزی لی ہے، اور مکس سبزی کے اندر ہمارے پاس موجود ہے مولی۔ تو مولی کو ہم نے چھیل کر گول شیپ میں کٹنگ کر لیا ہے، ساتھ ہی ہم لوگوں نے بینگن لی ہے، ساتھ ہی ہم لوگوں نے اس کے لوکی لی ہے، اور گوبھی کی سبزی ہم لوگوں نے لی ہے، اور شملہ مرچیں ہم لوگوں نے اس کے ساتھ لی ہیں، اور اس کے ساتھ ہم نے لی ہے لہسن لیا ہے ہرا، اور یہ سیو کے بیج یہ ہم لوگوں نے اس کے ساتھ لیے ہیں۔ تو یہ تمام سبزیاں جو یہاں پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، ان کو ہم سب ابھی اس وقت کٹنگ کر رہے ہیں، اور اس طرح سے ہم لوگوں نے اس کو کٹنگ کر لیا ہے۔ ساتھ ہی ہم لوگوں نے مچھلی لی ہے، مچھلی کو ہم نے بہت اچھے طریقے سے دھو کر نمک اور ہلدی لگا کر مچھلی کو ایک سائڈ پر ہم لوگوں نے رکھ دیا۔ اب ہم لوگوں نے ایک کڑھائی لینی ہے، اس کے اندر ہم لوگوں نے تیل ڈالا، اور اس کے اندر ہم لوگوں نے فرائی کرنی ہے مچھلی کو۔ مچھلی کو صرف ہم نے 1 سے 2 منٹ تک صرف فرائی کرنا ہے، تاکہ اس کا جو کچا پن ہے وہ دور ہو جائے۔ نمک اور ہلدی اس کے اندر ہم لوگوں نے لگا کر رکھ دیا تھا، اور اس کو ہم لوگوں فرائی کرنے لگے ہیں، اور ساری ہم لوگ فرائی کر کر ایک سائڈ پہ الگ کر لیں گے۔ سب سے پہلا کام ہم لوگوں نے مچھلی کو فرائی کر کے رکھنا ہے۔ تو جی چلیں شروع کرتے ہیں فرائی کرنا۔ تو مچھلی الحمدللہ سے ہماری ساری فرائی ہو گئی ہے۔ اب ہم لوگ اس کو ایک سائڈ پر الگ سے رکھ دیں گے۔ اگر آپ لوگوں نے یہاں تک ویڈیو دیکھ لی ہے اور ویڈیو آپ کو پسند آئی تو آپ لوگ ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں اور لائک کر دیں، آپ لوگ ہماری ویڈیو یہ کہاں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو اب ہم الگ سے ایک برتن لیں گے، اس کے اندر ہم لوگوں نے تیل ڈالا، اور اس کے اندر ہم لوگوں نے پیاز کو فرائی کرنا ہے۔ تو پیاز کا ہم لوگوں نے ہلکا سا گولڈن کلر کرنا ہے۔ ساتھ ہی میں نے لے لیا ہے لہسن، یہ ہے دیسی لہسن جو کہ صرف آپ کو سردیوں میں ملتا ہے، سردیوں کے علاوہ یہ آپ کو نہیں ملے گا تو کسی 1-2 دکان میں ملے گا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ پر آپ کو یہ مل جائے۔ تو ہم نے لہسن کو اس کے اندر شامل کر دیا ہے، جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پیاز کو ہم نے ہلکا سا صرف گولڈن کیا ہے، اس کے اندر ہم لوگوں نے لہسن شامل کر دیا ہے۔ لہسن کو ہلکا سا فرائی کریں گے، ساتھ ہی ہم لوگ اس میں ٹماٹر شامل کر دیں گے۔ ٹماٹر کو ہم نے باریک باریک کٹنگ کر لیا ہے، اور اب ہم اس کو ٹماٹروں کو بہت اچھے طریقے سے اس کی بھنائی کریں گے، اور اس کے بعد ہم لوگ آگے کا کام کریں گے۔ ساتھ ہی ہم لوگوں نے لے لیا ہے لہسن، ادرک، ہری مرچیں، ان کو ہم لوگوں نے پیس لیا ہے۔ اس کے ساتھ ہم لوگوں نے زیرہ اور ہلکا سا نمک ڈال کر بہت اچھے طریقے سے ہم لوگوں نے اس کو پیسا ہے، اور اس کو اب ہم اس میں شامل کر دیں گے۔ ان سب کی ہم لوگوں نے کرنی ہے اچھے طریقے سے بھنائی۔ اچھا، یہ بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے، جس تیل میں ہم لوگوں نے مچھلی کو فرائی کیا ہے اس تیل میں سے ہم لوگوں نے تقریباً بھی 2 بڑے چمچ جو ہے ہمارے سالن والے، وہ تقریباً ہم نے اس کے اندر شامل کرنے ہیں، کیونکہ جب ہم نے مچھلی کو فرائی کیا ہے تو ہمارا کافی زیادہ جو مچھلی کا ٹیسٹ ہے وہ اس تیل کے اندر موجود ہے۔ ہو سکے تو آپ لوگ سارے شامل کر دیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ تیل زیادہ ہے تو آپ لوگ اپنے حساب سے اس تیل کو لازمی شامل کیجیے گا، کیونکہ اس سے بہت اچھا فلیور آنے والا ہے۔ ساتھ ہی ہم لوگ اس کے اندر شامل کر دیں گے مچھلی کا فرائی مسالہ، یہ ہم لوگوں نے شان کا لیا ہے، یہ ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے، اور اب ہم اس کی اچھی طریقے سے بھنائی کرنے والے ہیں۔ تو اس کے بعد آ جاتی ہے سبزیاں جو ہم لوگوں نے لی تھی، سب کو ہم نے اچھے طریقے سے کٹنگ کر لیا تھا، ان کو دھو دیا تھا۔ اب ہم نے ان کو ایک ایک کر کے اس میں شامل کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے اس کے اندر بیج شامل کیے ہیں، پھر ہم نے اس کے اندر مولی، اور ہم لوگوں نے اس کے ساتھ لیے تھے بینگن، اور ساتھ ہی ہم لوگوں نے لی تھی لوکی۔ تو ہم نے ان سب کو دھو کر اچھے طریقے سے صاف کر کے خشک کر کے رکھ دیا تھا۔ اب ہم لوگ مسالے کے اندر ان سب کو شامل کریں گے، اور ان کی ہم کریں گے بھنائی۔ تو ہم نے جتنی ہو سکے گا بہت اچھے طریقے سے ہم لوگوں نے اس کی بھنائی کرنی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم لوگ اس کے اندر شملہ مرچیں بھی شامل کر دیں گے، اور گوبھی کو ہم تھوڑی دیر کے بعد شامل کریں گے، کیونکہ گوبھی جو ہے وہ بہت جلد گل جاتی ہے۔ اس سے کہ گوبھی کا ہمیں پورے پھول جو ہیں وہ ثابت رکھنے ہیں، اس لیے ہم اس کو تھوڑی دیر کے بعد شامل کریں گے۔ تو جو سبزی گلنے والی ہے اس کو ہم لوگ پہلے شامل کر دیں گے، اور ہم نے ان کی کرنی ہے بہت اچھے طریقے سے بھنائی۔ اور اب ہم لوگوں نے اس کے اندر ساری سبزیاں ایڈ کر دی ہیں۔ اس کے بعد باری آتی ہے، اس کے اندر ہم ڈالیں گے نیمبو کا رس ہم لوگ اس کے اندر نچوڑیں گے۔ تو تقریباً بھی ہم لوگوں نے 2 نیمبو اس کے اندر لازمی ڈالنے ہیں، تاکہ ہمیں سبزیوں کے اندر تھوڑا سا کھٹاس جو ہے نا وہ آ جائے۔ آپ اس کے اندر املی بھی شامل کر سکتے ہیں، لیکن ہم لوگوں نے اس کے اندر شامل کیے ہیں نیمبو ڈال کر ہم نے تقریباً 2 سے 3 منٹ تک اس کو چلانا ہے،
اس کے بعد ہمارا جو ہے ساری سبزیوں کا جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے بھنائی ہو گئی ہے. مسالہ ہمارا پہلے ہی بھن چکا تھا. اب ہم اس کے اندر شامل کرنے لگے ہیں پانی, اور ہم نے اس کے اندر اتنا پانی شامل کرنا ہے کہ مچھلی ہماری ابھی باہر رکھی ہوئی ہے, مچھلی کو بھی ہم نے اس کے اندر شامل کرنا ہے, اور ہماری جو سبزیاں کچی ہیں وہ بھی گل جائیں, اور ہمیں ایک اچھی سی گریوی بھی اس کے ساتھ مل جائے. ٹھیک ہے, ہم نے اتنا پانی شامل کرنا ہے. پانی شامل کرنے کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے رکھ دی ہے چاولوں کے لیے بھی پانی, کیونکہ ہم لوگوں نے ساتھ میں چاول بنانے ہیں, تو ہم لوگ سارا کام ایک ساتھ کرتے جائیں گے. تو الحمدللہ سے ہمارا جو ہے پانی اس کے اندر ہم لوگوں نے ڈالا تھا وہ پک گیا ہے. سبزیاں ہماری گل گئی ہیں. سبزیاں گلنے کے بعد ہم لوگوں نے تقریباً 10 منٹ پہلے ہم لوگوں نے اس کے اندر صرف مچھلی ڈالنی ہے. مچھلی جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے فرائی ہوئی بھی ہے, تو یہ زیادہ ٹائم نہیں لے گی. صرف 10 سے 15 منٹ کے اندر ہماری مچھلی جو ہے وہ بالکل کمپلیٹ گل جائے گی. تو ہم لوگوں نے ساری مچھلی اس کے اندر شامل کر دی ہے. جو تیل ہمارا مچھلی کا بچا ہوا تھا وہ بھی ہم لوگوں نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے. اور اب ہم لوگوں نے اس کو رکھ دینا ہے دم پر, اور دم سے ہم اس کو 15 منٹ کے بعد کھولیں گے. اس کو ہم لوگ گارنش کریں گے, اور بس اس کو ہم لوگ اس کے بعد ڈش آؤٹ کریں گے اور مزے لے کر کھائیں گے. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیجئے گا, اور اسی کے ساتھ آپ مجھے دے دیجئے گا اجازت. پھر ملوں گی آپ سے ایک اچھی سی ویڈیو کے ساتھ, ایک اچھی سی ریسیپی کے ساتھ. تو جب تک کے لیے مجھے دے دیجئے گا اجازت. اللہ حافظ.